مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وحسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ کسی آدمی کو کسی کو بڑا بننا ہے یا کسی عہدے پر فائز ہونا ہے یا کسی سرداری کا اہل بننا ہے تو ایسے صورت کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اس شخص کے اس عہدے کے ملنے سے پہلے، اس بڑا مقام حاصل ہونے سے پہلے اور اس لیڈر بننے سے پہلے انسانیت کے اندر، کنبے کے اندر، خاندان کے اندر، انسانوں کے مابین اس کا کیا مقام رہا، کیا مرتبہ رہا. آج جس عنوان پہ مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے ہم سب کے آقا تاجدار مکہ و مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نبوت سے پہلے قریش میں. عزیز دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگرچہ کہ یتیم پیدا ہوئے، پھر ماں کا بھی سائے عاطفت چند ہی سالوں میں اس سے بھی آپ محروم ہو چکے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا مقام دینا تھا، افضل البشر بنانا تھا، سید المرسلین بنانا تھا. اس لیے اللہ کا ایک نظام رہا، بچپن سے لے کر ولادت سے لے کر آخر تک بھی اللہ کا ایک نظام، تربیت کا نظام، پرورش کا نظام ایسا بہترین اللہ کی طرف سے نظام ہوا کہ آپ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، دیانت داری کے اعتبار سے اتنے مشہور ہو گئے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی انسان، کوئی فرد آپ سے بڑھ کر کسی کو امین نہیں سمجھتا تھا، آپ سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں سمجھتا تھا. عزیز دوستو، یہ مقام بڑھتا رہا. ہر کوس ناقص کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہم ایک نظر اس لڑکے پر، اس جوان پر، اس بچے پر بھی پڑے، تاکہ چونکہ وہ سراپا رحمت تھے اور ظاہری اور باطنی برکتیں لے کر آئے تھے. حدیث کی روایتوں میں دیکھا جائے، حدیثوں میں بھی ایسی باتیں بہت ملتی ہیں کہ بچپن میں ظاہری بھی برکتیں بھی بہت ساری جگہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں. عزیز دوستو، ہر ایک کہتا رہا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے. عزیز دوستو، ایسے بڑھتے رہے. آپ کا سفر
شام کا دوسرا جو سفر ہوا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ہوا. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا. جو مجھے عنوان ملا ہے اسی کے اندر اسی کو سمیٹ کر بولنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے. عزیز دوستو، شام کا دوسرا سفر ہوا. اس سفر کے دوران جب وہ شام پہنچے، وہاں پر عیسائی ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، اس نے جب دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کا حسین چہرے کو دیکھا، چاند کی طرح چمکتا ہوا آپ کے چہرے مبارک پر جب نظر پڑی، پھر اس کے بعد چونکہ اس نے اپنے کتابوں میں اس نے بہت سارے علامتیں دیکھی تھی، دیکھنے کے بعد اب ان کے چاچا ابو طالب سے وہ فرماتے ہو کہتے ہیں یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ نبی بننے والے ہیں اور یہ بہت بڑے انسان بننے والے ہیں، اور اس لیے یہ آپ ان کی تھوڑی عیسائیوں سے ان کو دور رکھیے گا، ان کی حفاظت کیجئے گا، اس لیے کہ عیسائی ان کے بڑے دشمن ہوں گے. عزیز دوستوں، اسی طرح آپ جوان ہوتے ہوتے آپ کی امانت داری اتنی مشہور ہونے لگی، جوانی کے عالم میں بھی بڑے بڑے لیڈر موجود، بڑے بڑے تاجر موجود، بڑے بڑے مالدار موجود، کنبے کے بڑے بڑے سردار موجود. اس کے باوجود اپنی امانتوں کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس رکھنے میں جتنا محفوظ سمجھتے تھے، کسی اور کے پاس رکھنے کی وہ محفوظ نہیں سمجھتے تھے. اس لیے ہر کس و ناکس یہی چاہتا کہ اپنی امانتوں کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس رکھا جائے تاکہ اس کی صحیح حفاظت صرف انہی کے پاس ہو سکتی ہے. اس طرح جوانی کے عالم میں ہی آپ امین اور سچا امین اور صادق کا لقب آپ کو ملا. آپ کو ہر و ناقص کہتا تھا کہ آپ سچے ہیں. عزیز دوستوں، سچائی ایک ایسا وصف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وصف نہیں ہے. جس انسان کے اندر سچائی ہے اس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں یہ آدمی کامل ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، کردار بھی اچھا ہوگا، یہ امین ہو سکتا ہے. اگر جس کا اندر سچائی نہیں ہے، جس شخص کے اندر سچائی سے جو شخص محروم ہوگا، عزیز دوستو، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس شخص سے کوئی اچھائی کی امید ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا وصف جس وصف کی وجہ سے پورے قریش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام رہا، مرتبہ رہا، وہ سچائی کی وصف ہے. اس کے ساتھ ساتھ امانت داری کا بھی جو وصف ہے، نبی پاک علیہ السلام امین تھے، اسی لیے تو لوگ آپ کے پاس امانتیں لا کے رکھتے تھے. عزیز دوستوں، اور اس کے علاوہ آپ جوانی کے عالم میں بھی بچپن سے ہی غلط کاموں سے دور، جھوٹ سے دور، بے حیائی سے دور، غلط افعال سے دور، غلط کردار سے دور، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے دور جہاں ایسا معاشرہ، غلط معاشرہ، بے حیائی عام، ظلم ستم عام، ایسے حالات میں آپ کی پرورش ہوئی تھی، پھر بھی آپ ایسے تمام چیزوں سے دور ہوتے ہیں. ایک واقعہ جب آپ کی عمر 20 سال کی پہنچی، حلف الفضول کا ایک واقعہ پیش آیا. زبیدی خاندان کا ایک شخص مکے میں ایک سردار کے پاس آ کر اپنی تجارت کو اس نے وہاں پر ان کے سامنے رکھ کر بیع و خرید ہو گئی، اور قریش کے ایک سردار نے ان کے مال کو خرید لیا. خریدنے کے بعد چونکہ زبیدی شخص کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ساتھ میں آئی ہوئی تھی، روایت میں باتیں آئی ہیں کہ اس کی نظر، اس غلط نظر اس بچی پر پڑی اور اس نے ظلم کے ساتھ زبردستی اس بچے پر بھی قبضہ کر لیا. بیچارہ روتا ہوا تڑپتا ہوا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر رونے لگا، چلانے لگا، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میری حفاظت فرمائیے، مجھے جو ہے ظلم سے بچائیے. پھر وہاں کے کچھ نوجوان جمع ہو کر اس کے پاس جا کر پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے. جب مکمل تفصیل سننے کے بعد اس سردار کے پاس جا کر اس کے پاس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جو ہے اس کے پاس اس کی لڑکی کو، اس کی بچیوں کو اس کے حوالے کرتے ہیں، ظلم سے بچانے کی کوشش. اس کے بعد سب نوجوانوں کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کسی کو کہیں ظلم ہونے نہیں دیا جائے گا، ظلم سے بچانے کی ہم کوشش کریں گے. عزیز دوستو، ان نوجوانوں میں ہم سب کے آقا تاجدار مکہ و مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے. عزیز دوستوں، آگے بڑھتے ہیں.
چونکہ آپ تاجر بھی رہے اور مکے کے اندر خاص کر کے وہاں کے لوگ تجارت کرتے تھے اور اس میں دوسروں کی امانتوں کو مال کو لے جا کر کسی اور ملک میں جا کر اس کو بیچنا، اس کے فائدے کو لا کر دینا، اس طرح کا سلسلہ تھا۔ ایک عورت، بہت پاکیزہ عورت، بہت مشہور عورت تھی، خدیجۃ الکبریٰ، وہ ہے ہمارے ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آپ کی وفاداری، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری اور آپ کی سچائی کو دیکھ کر اپنے غلام کے ساتھ اپنے سب مال تجارت کو آپ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو تجارت کیجیے۔ پھر غلام بھی ساتھ چلتا رہا اور غلام آپ کے کردار کو دیکھتا، آپ کے گفتار کو دیکھتا، آپ کے کیریکٹر کو دیکھتا، آپ جس انداز سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، جس وفائے عہد کا معاملہ ہوتا اور جو ہے وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا اور لوگوں کے ساتھ تجارت میں ذرہ برابر غبن نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جس انداز سب چیزوں کو دیکھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تجارت سے واپس لوٹنے کے بعد جتنا فائدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رضی اللہ عنہا کو اس وقت ملا تھا، کبھی اس سے پہلے اتنا فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوا تھا۔ عزیز دوستو، جب انہوں نے دیکھا یہ ایسی شریف عورت تھی، اگرچہ کہ بیوہ تھی، لیکن مکے کے سردار اور بڑے بڑے تاجر، ان کی کوشش، وہ کئی بڑے بڑے تاجر ان کو پیغام دے چکے تھے کہ نکاح کے لیے، شادی کے لیے، لیکن انہوں نے منع کیا تھا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو جب انہیں دیکھا، کردار کو جب دیکھا، تو ایسی مشہور عورت خود گرویدہ ہو گئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اپنا پیغام، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اس ٹائم پہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، یہ تجارت کے سلسلے میں بھی آپ کا جس انداز میں آپ کی تجارت کرتے، اس میں بھی اتنے مشہور اور مقام و مرتبہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال کی ہوئی، اس وقت سردار، جتنے مکے کے سردار تھے، سب مل کر مشورہ کر رہے تھے کہ بیٹھ کر کہ خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کو اثر نو تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑا۔ پھر مشورہ ہوا، اس کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، اور پھر جو عمارت بوسیدہ پتھر لگے ہوئے تھے اس کو ہٹانے لگے۔ سب سے پہلے ولید نے اپنے حصے، اپنے کنبہ یا اپنے قبیلے کا جتنا حصہ تھا، اس حصے کے بقدر جو ہے نا، اس نے اس کو جو ہے اس پتھر کو جو ہے ہٹانے لگے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ بہتر کرے، اس کے بعد تمام احباب قبیلے کے اعتبار سے اس کو جو ہے پتھر ہٹاتے ہٹاتے اس ڈھانچے تک پہنچ گئے جو ڈھانچہ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعمیر کردہ ڈھانچہ تھا۔ اس کے بعد پھر اس پر عمارت کی تعمیر اپنے اپنے کنبے کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، جن کے لیے جتنا حصہ مقرر تھا، اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ پھر جب حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ آیا، یہاں تک تعمیر کا کام ہوا کہ پھر حجر اسود کو نصب کرنا تھا، رکھنا تھا اپنی جگہ پہ۔ پھر اختلاف شروع ہوا، اس مقدس کام کو کون ادا کرے گا؟ ہر یہ کہنے لگا، ہر سردار، یہ میرا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سب سے بڑا ہے، ہم اس کو ہم اس کے اہل ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں۔ اس طرح آپس میں جھگڑا، یہ نوبت لڑائی جھگڑے تک آ کر پہنچی۔ 5-6 راتیں گزر گئیں لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اس وقت ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے جن کا نام ابو امیہ تھا، انہوں نے کہا سب کے سامنے، میں ایک تجویز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جو شخص پہنچے گا اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ کرے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہونا چاہیے۔ یہ رائے سب کو پسند آ گئی، سب سرداروں نے کہا ہمیں منظور ہے، جو بھی آئے گا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ سب لوگ، سب کی نگاہیں جمی ہوئی تھی کہ کون سب سے پہلے داخل ہوگا۔ ایک شخص خانہ کعبہ میں، مکے میں خانہ کعبہ کے پاس ایک شخص مسجد کے پاس پہنچنے لگے تو اس وقت
سب کی نگاہیں جمی ہوئی تھی، سب دیکھنے گئے، دیکھا تو سب ایک آواز سب کہنے لگے ارے یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، یہ تو اس سے بڑھ کر کوئی با اخلاق شخص ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر سچا شخص ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی امانتدار دیانتدار ہم نے نہیں دیکھا ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ سب جمع ہو کر پورا واقعہ ان کو سناتے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے پاس معاملہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ سنایا کہ ایک چادر لایا جائے اور اس پر خود حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چادر پہ رکھ دیتے ہیں، دستے مبارک سے تمام خاندان کے قبیلے کے جو سردار ہیں ان سب سے کہا جاتا ہے چادر کو ہر کونے کو ایک ایک سردار اس کونے کو پکڑ کر اس چادر کو اٹھا کر حجر اسود جہاں تنصیب کرنا ہے وہاں تک لایا جائے۔ تمام حضرات اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام سوچتے ہیں اگر یہ میں کہوں کہ حجر اسود کوئی ایک اٹھا کر اس میں جو ہے نصب کرے تو اس میں پھر جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت یہ مبارک کام، یہ مقدس کام، اس وقت نبی پاک علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر نصب کرتے ہیں۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا، فساد، لڑائی ہونے والی تھی، اس کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس جھگڑے کو ختم فرمایا۔ عزیز دوستوں، یہ ایک مقام و مرتبے کے اعتبار سے میں کون سے اوصاف کو بیان کروں، ایک دو نہیں، ایک دو اور واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا نبوت سے پہلے، آپ کو میں نے بہترین پارٹنر پایا، اس سے بہتر پارٹنر کسی اور کو نہیں پایا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن سائب ان کی بھی روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا نبوت سے پہلے، تجارت کے موقع پر میں نے ان کو کبھی بحث و مباحثہ کسی سے کرتے ہوئے، کسی سے لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ عزیز دوستو، یہ سب صفتیں ہیں۔ آخری ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کے وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن ابی حمزہ، عبداللہ ابن ابی حمزہ، ان کی روایت ہے، وہ فرمایا فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبوت سے پہلے ایک معاملہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ طے ہوا، کوئی چیز خرید لی، لیکن رقم ان کو دینے کے لیے ان کے پاس پوری رقم موجود نہیں تھی۔ اس وقت جتنا رقم تھا ان کے پاس، وہ رقم انہوں نے ان کو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کل اسی وقت اسی جگہ پر لا کر جمع کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام اس جگہ پر اسی وقت پہنچتے ہیں، لیکن وہ شخص عبداللہ ابن ابی حمزہ یہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ 3 روز کے بعد آ کر دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اسی جگہ پر موجود ہیں۔ وعدے کے پکے تھے۔ یہ نبوت کے بعد کی بات نہیں ہے عزیز دوستو، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں آج ہم مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا وعدے کا لحاظ ایک سیکنڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایک سیکنڈ ہم جو ہے صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک 5 منٹ بھی کوئی دیر سے آتا تو ہم کتنی گالی اس کو دیتے، کتنے گرم جوشی کے ساتھ اس سے گرم ہو کے بات کرتے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نبوت سے پہلے کا حال یہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ پیسے رقم جمع کرنے کے بعد کہا تو نے مجھے اذیت پہنچائی، 3 روز سے میں یہیں رہا، یہیں کھڑا ہوں۔ عزیز دوستو، اتنا ہی جملہ صرف اس کو سنایا تھا، وہ خود عرض کرتے ہیں اس سے سوا مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبے میں اور کیا کہا جائے، وقت کی تنگ دامنی بھی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اور کچھ آپ سے شیئر کروں، آپ کے سامنے سناؤں، اس لیے کہ بہت سارے بڑے بڑے مقرر حضرات، ان کا خطاب بھی اس میں ہونا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے
سنا ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں، جو صفتیں ہیں، جو کیریکٹر ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اسی کیریکٹر کے مطابق، اسی اوصاف کے مطابق، اسی صفت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق